نگران شورا مفتی صاحب سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور آپ کی کالز بھی جس میں آپ کے تاثرات یا آپ کے اس حوالے سے سوالات بھی ہوں تو ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو آج کے اس مدنی مذاکرے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی تاثر دینا چاہتے ہوں تو آپ ضرور ہمیں کال کریں، ممکنہ صورت میں انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل کیا جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے، اگرچہ کافی مدنی پھول اس میں بیان ہوئے، آج زبان کی احتیاطوں کے حوالے سے ایک بڑا ایک ٹاپک چلا، اور ایسے سوالات اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ جس میں کفریہ کلمات کا جو ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت نے اس پہ کافی کلام فرمایا، آپ نے بھی کچھ فرمایا، تو اگر اس ضمن میں ہی اگر ہم اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں۔ نہیں، اس پر تو ڈیٹیل میں بات نہیں جی ہو سکی آج مدنی مذاکرے میں، کیونکہ وہ جو مسئلے کا جو حل تھا، جی جو حکم تھا، اس کا بھی وہ آ نہیں سکا سامنے۔ اور یہ سمجھیں کہ یہ خود ایک مسئلے کو بیان کرتا ہے، یہ مسئلہ کہ چونکہ ایک ایمان و کفر کا معاملہ ہے، تو لہٰذا اس پہ کل بھی ہم نے جواب نہیں دیا، آج بھی جواب نہیں نہیں، دیا۔ میں اس جواب کے علاوہ جو آپ کی گفتگو تھی نا زبان کی بے احتیاطیوں کے حوالے سے، اب وہ ایک الگ میٹر ہے کہ ایک مسلمان کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی قول اور میرے کسی فعل سے میرا ایمان ضائع ہو جائے، جی اور یہ ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جو یہ خوف نہ ہونا تو انسان کے لیے بڑی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک مطلب کہ نقطہ نظر ہے کہ اور قرآن کریم کی آیات سے بھی ثابت ہے کہ ایمان کے بعد ایمان کے چھین جانے کا اندیشہ موجود ہے۔ اور قرآن کریم میں نا کہ اسے بات کہ تو مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے، ایمان کے چلے جانے کا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے مطلب کہ وہ پھر کافر بھی ہو جائے۔ تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں امیر سنت نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نقل فرمائی ہے کہ یہ جو ڈر ہے یہ ہونا چاہیے۔ ڈر کا تو کئی مقام پہ تذکرہ ہے، اور خاص طور پہ اس حوالے سے تو فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے جو خسارے والی قوم ہے وہی امن کے اندر رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں ہیں، اور حدیث مبارکہ خاص طور پہ اس حوالے سے بڑی ڈرانے والی ہے کہ جس میں آنے والے وقت کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یصبح مومنا یمسی کافرا، کہ صبح مومن ہوگا شام کافر ہوگا، شام مومن ہوگا صبح کافر ہوگا۔ تو یہ ہے اسی بنیاد پر کہ بندہ، یعنی ایک وجہ علماء نے اس کی شرح یہ بیان کی ہے کہ زبان کی بے احتیاطیاں ایسی ہوں گی کہ جو بندے کو کفر کے اندر ڈال دیں گی، کہ وہ ایسی باتیں بول ڈالے گا کہ جو اس کو کفر کے اندر مبتلا کر دیں گی۔ تو اس لیے زبان تو یعنی ہے ہی اسی لیے اس کی سب سے بڑی تباہ کاری ہے کہ بندے کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اس لیے زبان کو سنبھالنا تو بہت ضروری یعنی ہے۔ جس طرح یہاں امیر سنت نے لکھا ہے نا، جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بدنصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ ایمان سے منحرف ہو جانا یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے۔ اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ پھر پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 یہاں نقل کی گئی، وَمَن يُرْتَدِدْ وَمَن مِنْكُمْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ دِينِهِ عن دینی، عن دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ جی وہ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، دنیا میں اور آخرت میں وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ تو یہ جو آیت کریمہ یعنی یہ اس لیے کہ جو ایک طبقہ ہے ہمارے یہاں اس کو چونکہ علم نہیں ہوتا، تو علم ضروری ہے، اور یہ تو ایمان و کفر کا بیان ہے کہ، اور یہ بڑی مطلب واضح سی بات ہے کہ جس طرح ایک کافر کو غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان نصیب کر دیتا ہے، تو ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بے احتیاطی یا میری کوئی ویسی بدعمالی اور کی وجہ سے کوئی ایسا میرے پر نحوست طاری ہو جائے، میرے منہ سے یا میرے فعل سے کوئی ایسا کفر صادر ہو جائے
اور مطلب میں ایسی کوئی ضروریات دین میں سے کسی کا جیسے انکار کر دوں، جیسے کفر لازم آتا ہو، تو اس میں ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے. اچھا، بالخصوص اس میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تعداد ہوتی ہے حاجی امین کہ جو اسلام و دین کے بارے میں صحیح طور پہ معلومات نہیں ہے. اچھا، ان کو بھی پتا ہے کہ ہمیں معلومات صحیح نہیں ہے، وہ ان کو پتا ہے ہم نے کوئی دین کو صحیح پڑھا نہیں ہے، ہم نے قرآن و حدیث کو صحیح پڑھا نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ ان کی انگلش بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی بعض پروفیشنل کوالیفیکیشن جو ہوتی ہیں وہ ان کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حساب سے ایک مناسب طریقے پر ہوتی ہیں، مگر وہ جب اسلام و دین پر بات کرتے ہیں تو یہ ساتھ کبھی کبھی کہتے بھی ہیں کہ بھائی ہمیں اتنا دین آتا نہیں ہے، ہم نے اتنا پڑھا نہیں ہے، لیکن کر کے پھر یہ کچھ نہ کچھ بول دیں گے. تو جب آتا نہیں ہے تو پھر آدمی بولے ہی نا بھائی، اب خاموش رہیں. کیوں دین کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اس معاملے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نہ نکال دیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے ہمارے مطلب ایمان ضائع ہو جانے کا خطرہ آ جائے. اور ظاہر بات جب اس طرح کی چیز نکلے گی زبان سے تو پھر جو اتھورائزڈ ہیں، یعنی اسلام و دین کو سمجھنے والے علماء و مفتیان کرام، پھر وہی آپ کو آگاہ کریں گے بھائی آپ کے اس کلمے سے یہ چیزیں آپ سے صادر ہو گئی ہیں. تو جس طرح ایک ملکی قانون کے حساب سے جب کوئی چیز ہم توڑتے ہیں تو ہماری جو مطلب کہ کورٹ ہوتی ہیں یا ہمارے ججز ہوتے ہیں جو اتھورائزڈ ہوتے ہیں وہ فیصلہ سناتے ہیں نا. تو اس طرح اسلام و دین کے بارے میں علماء ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ حکم تو یہ ہے، حکم یہ ہے، اور اس حکم کا مطلب کہ یہ اس طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ کل یہ جو پرسوں جو ہمارا سلسلہ ہے نا امت کے رہنما ریپیٹ ہوگا، اس میں اللہ نے چاہا تو یہ اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں گے نا مدنی چینل کے ناظرین تو پتہ چلے گا کہ علماء مفتیان کرام ان کی مطلب کہ ان کی اہمیت کیا ہے، پھر ان کی باؤنڈری اور ان کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، اور کہاں کا مطلب کہ ان کا جو ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور ہونی چاہیے. تو یہ انشاءاللہ پتہ چلے گا. مگر یہاں میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب ہے میرے لیے سنت کی، اسے ہر مسلمان کو پڑھ لینا چاہیے. میں ضمناً یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو ابتدائیہ ہے نا اس کا جو کفریہ کلمات میں نے ابتدا میں پڑھ لیا، یہ دوسرے صفحے پر ہے. بہت زبردست اس کا، اگر واقعی اس کتاب کی اگر اہمیت کو اور زیادہ سمجھنا چاہتے وہ ابتدائیہ، میں کہتا ہوں شروع کے 3 پیج پڑھ لیں، واہ 3 سے 4 پیج پڑھ لیں بس. آپ اپنی کتاب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ڈاؤن لوڈ کرنا کوئی بہت بڑا ہمارے یہاں ایشو نہیں ہے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کے پاس نارمل نیٹ ہوگا، اگر 4G ہے تو بہت اچھی طریقے سے آپ کی یہ بک ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. آپ ویب سائٹ پہ جائیں dawat-islami.net، یا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بکس آپ اس کی لائبریری میں جائیں، بک کو کلک کریں، بکس اس میں سرچ آ جائے گا، سرچ میں لکھے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، تو وہ کفریہ کلمات لکھیں گے تو نیچے آپ کے پاس ایک لسٹ آ جائے گی، اور وہ اس میں اردو میں ہے، جو اردو ہے اس کو کلک کریں گے تو وہ کتاب آپ کے سامنے کھل جائے گی. نیچے لکھا ہوگا ڈاؤن لوڈ، ریڈ یا شیئر، آپ ڈاؤن لوڈ بٹن دبا دیں اور انشاءاللہ ودن اے منٹ، اللہ نے چاہا تو اگر آپ کا نیٹ پراپر ہے ودن اے منٹ یہ کتاب آپ کے ڈیسک ٹاپ پر، آپ کے مطلب PC ٹیبلٹ پر، آپ کے موبائل فون میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو بائی دس بک، ورنہ آپ اس کو بالکل خریدیں، مقتۃ المدینہ سے اس کو خرید سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں. بٹ وی ہیو مطلب ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. نگران شورا حاجی امین اتاری مفتی صاحب کی بارگاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان اتاری ہے، میں میربغاز باب الاسلام سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے بزرگان دین کے اس وغیرہ جو آتے ہیں اس میں مطلب ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک، نعت شریف وغیرہ بہت اچھے انداز سے ترکیب کی جاتی ہے، لیکن بزرگان دین کے جو مزارات وغیرہ پر جب دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں کمال وغیرہ ڈالتے ہیں، اور یہ مطلب وہاں پر شرعی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں بزرگان دین کا عرس منانا قار ثواب ہے، منانا بھی چاہیے. اور رہی بات ان کے عرس منانے میں جب ان کو مزار پر حاضری دے تو مزار پر حاضری دینے کا ایک بڑا اسلام و دینی طریقہ ہے
کہ آپ ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر ان کے مزار پر حاضری دیں، اور جیسے کل مفتی صاحب نے خود بیان کیا تھا کہ ان کے قدموں کی طرف سے ان کے مزار پر حاضر ہوں اور گھوم کر ان کے چہرے کی طرف آ جائیں، قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ ہو جائے گی، تو یہ گویا کہ آپ ایک بزرگ کے بالکل آپ ان کی توجہ میں ہیں، ان کے چہرے کی طرف آپ آ گئے، اور مزار شریف سے کم و بیش 4 ہاتھ دور رہ کر آپ پہلے کوئی قرآن شریف پڑھ لیں، جو صورتیں وغیرہ یاد ہو ان کے ایصال ثواب کے لیے صورت وغیرہ پڑھ لیں، ایک بار سورہ فاتحہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور ان کو ایصال ثواب کریں، دیگر اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور ان کا وسیلہ دیں کہ یا اللہ میں تیرے نیک بندے کی درگاہ پر بارگاہ پر حاضر ہوں، تو ان کے صدقے میری دعا قبول فرما، تو ان کے انشاءاللہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا اس طرح وجود ہوتا ہے، مزار ہوتی ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے، تو انشاءاللہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب جو مطلب وہاں پر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، غیر شرعی معاملات کرتے ہیں، ڈھول ڈھباکے بجاتے ہیں، پھر غیر شرعی انداز میں دھمالے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، یہ سب ڈالتے ہیں، تو ان کی تو مطلب کہیں اجازت نہیں ہے، نہ یہ کوئی اہل سنت والجماعت سے ان کا کوئی یہ تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ایک پیشہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر کماتے ہیں، اور طرح طرح کی پھر حرکتیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور مطلب یوں سمجھے کہ بہت ساری مافیا کا جیسے کیسا لگتا ہے کہ ان جگہ پر قبضہ ہے، اور مطلب کوئی مطلب منشیات کا کام کر رہا ہوتا ہے تو نشے اور انٹاکسیکینٹ اور اس طرح مطلب بے پردہ عورتیں اور نہ جانے کیا کیا پھر اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر لوگ سمجھتے جناب یہ اہل سنت ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت کا جو اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مطلب کہ ان کے پاس نہ علم نہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو انہیں اس کھاتے میں ڈالنے کے بجائے میں درد مند مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں کہ ان کو جا کر سمجھایا جائے، انہیں جا کر بتایا جائے، نہ کہ ان کی پچھڑے لے کر اور ان کی یہ کارنامے لے کر آپ بولو گے جناب یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، تو یہ تو مطلب کہ کوئی نام، یہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہے، یہ کوئی وے ہی نہیں ہے۔ آپ جا کر ان کو سمجھائیں، آپ جا کر ان کو بتائیں، اور ماشاءاللہ کئی ایسے مزارات ہیں جہاں ہمارے علماء اہل سنت کے بیانات ہوتے ہیں، واعظ ہوتے ہیں، اور وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کو اللہ نصیب کرے ہم جائیں انشاءاللہ، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف اور عرس میں 25 سفر مظفر اللہ جانا نصیب کرے، میری تو بڑی خواہش ہے کہ وہاں جانا نصیب ہو، علماء کے بیانات ہوں گے، اور کوئی ایسی چیز آپ کو ڈول ڈبا کے اور یہ مطلب کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ملے گی، نہ یہ بے پردگی آپ کو ملیں گی، تو اس طرح اور بہت سارے آپ کو مزارات ملیں گے، علماء کرام کے مزارات ملتے ہیں۔ ہماری امجدیہ میں ہر سال الحمدللہ یہ ہمارے قبلہ وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک میں میری شرکت ہوتی تھی، اور اس طرح کئی ایسے مزارات ہوتے ہیں جس پر ہم نے شرکتیں کی ہیں علماء مفتیان کرام کی، اور وہاں پر بہت اچھا انداز ہوتا تھا۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، کچھ اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی، بنیاد آپ نے بیان فرما دی کہ اصل چیز تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے، باقی رہا عوام کا کچھ اس طرح کے معاملات کرنا یا مافیاز کا اس طرح کے معاملات کرنا، تو اس کو اہل سنت کے سر پر تھوپ دینا یہ ایسا ہی ہے کہ مسجد کے اندر آ کے اگر کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے، اس طرح کے غلط کام کرتا ہے، قابض ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو آپ مسلمانوں کے اوپر، ان تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر ڈال دیں، تو ظاہر ہے کہ اصل چیز تو یہ دیکھی جائے گی کہ تعلیمات اہل سنت کیا ہیں۔ تو رنگ برنگی 50 قسم کی رنگین ٹوپیاں پہن کر اور پھر یہ لمبے لمبے بال رکھ کر، پھر ہاتھوں میں یہ بڑے بڑے کڑے پہن کر، پھر اتنے ساری انگوٹھیاں پہن کر، یعنی کوئی مطلب کہ کوئی شریعت کی کہیں پاسداری ہے ہی نہیں، اور پھر جناب یہ الٹی سیدھی دھمالے ڈالیں گے، پھر میلے کچیلے، عجیب و غریب انداز، نمازوں کا کوئی مطلب عطا پتہ نہیں، تو ڈیفینیٹ یہ جہالت ہے نا۔ ہمارا کہنا اپنی جگہ پر ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں پہلے بھی عرض کر چکا، کئی دفعہ میں مدنی مذاکرے کے مدنی محکمے میں بھی عرض کر چکا ہوں، دعوت اسلامی صرف کہتی نہیں ہے، دعوت اسلامی عملی تحریک ہے۔ ہمارا باقاعدہ شعبہ ہے مزارات اولیاء، مجلس برائے مزارات اولیاء، یہ ہمارا باقاعدہ اپنا شعبہ ہے، جو کہ اسپیشلی اعراس کے موقع پر مزارات پر جاتے ہیں، وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اور وہاں پر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں الحمدللہ جو دعوت اسلامی والے جا کے کرتے ہیں، اور کئی غلط ہونے والے کاموں کو روکنے کی جو ہمارا ایک تنظیمی طریقہ کار ہے اس کے اندر کوشش بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے فائدہ بھی ہوتا ہے، مدنی قافلے سفر ہوتے ہیں پھر وہاں سے، تو اجتماعات کرتے ہیں ہم لوگ وہاں پر۔ آج بھی گجرانوالا میں بزرگ ہیں عبداللطیف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے عرس کے موقع پر ہماری مجلس کے تحت
یہ اجتماع، یہ جو مدنی مذاکرہ اجتماع تھا، اور یہ سارے عاشقان اولیاء جو جمع ہو کر وہاں مدنی مذاکرے میں شامل تھے؟ بالکل، ہم نے بات چیت کی ہے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے جو عرس کے جو پروگرام یہ لوگ کرتے ہیں سلسلے، شامل ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم کو ہینڈ اوور کیے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں. تو الحمدللہ نعت شریف بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، پھر وہاں کو بے پردگی نہیں ہوتی، عورتوں کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ چاہے آپ کا تعلق میڈیا سے ہے یا آپ جو بھی ہیں، میں ایک آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور میری اگر یہ عرض آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے تو قبول فرما لیں کہ منفی پروپوگنڈا کرنے کے بجائے اس طرح کی غیر شرعی حرکت کرنے والوں کو اسلام و دین کے بہترین اصولوں کے مطابق سمجھایا جائے کہ سمجھانے سے لوگ مان جاتے ہیں اور پھر اس طرح برائیاں ختم ہوتی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے، آپ بھی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال دیں. میں ہند کے سر ویراول سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نگران شورا سے عرض ہے کہ امیر اہل سنت ہر مذاکرے میں کوئی مذاکرہ باقی ہوگا، لیکن الحمدللہ وہ ہر مذاکرے میں رمضان المبارک کی یاد اور رمضان المبارک کی آنے کی دعا مانگتے رہتے ہیں. یہ حقیقت یہ ان کا حصہ ہے، لیکن وہ جب دعا مانگتے تو ہمیں بھی رمضان مبارک کی یاد آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت سے رمضان المبارک اور اس ماہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، یہ تو خیر مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہیں. اور میرے سن کے ساتھ جب ہم سحری کرتے ہیں نا، تو مثال کے طور پر میں ایسے ٹائم ان کے ساتھ سحری میں بیٹھا ہوں کہ جس میں امیر سنت ہے، میں اور ایک اور اسلامی بھائی ہیں. تو امیر سنت چونکہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ سحری کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو سحری کے بعد دعا، جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، پھر سورتیں، سورہ اخلاص اور سورہ قریش یہ پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ وہ واجب ہونے والا جو درود پاک ہے، جنت واجب ہو جائے، شفاعت واجب ہو جاتی ہے، وہ درود پاک پڑھتے ہیں. پھر وہ صبح کی وہ جو دعا ہوتی ہے نا، اللہم ما اصبح بی بنعمت او باحد، تو پھر یہ دعا پڑھتے ہیں. پھر اس دعا کے بعد پھر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. یعنی یہ صرف اسکرین پر نہیں ہے، یہ امیر سنت کا جو کردار ہے نا، کہ جو یہ آپ نے تو جو اسکرین پہ دیکھا وہ دیکھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ ایک اپنا پلس کیا کہ یہ بات سے اسکرین پر نہیں ہے. اچھا، نارملی نماز کے بعد بھی آپ یہ دعا کرتے ہیں. تو یہ ایک ماہ رمضان سے محبت ہے کہ مجھے رمضان سے پیار ہے. اور میں تمنا کرتا ہوں، جیسے امیر سنت کی ان کے جذبات کی میں اپنے انداز سے ایک ترجمانی کر رہا ہوں کہ مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے اور مجھے ماہ رمضان کا انتظار ہے. اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے رمضان سے ملا صحت اور عافیت کے ساتھ. آمین. کیونکہ اللہم بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا بصحت و عافیہ، صحت اور عافیت کے ساتھ. تو یہ ماشاءاللہ دعا ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ دعا روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو یہی ساتھ ساتھ عرض کروں گا کہ عموماً دعائیں ہم بہت ساری کرتے ہیں، تو ماہ رمضان بھی یاد رہے جب بھی ہم روزانہ دعا کرتے ہیں. اور اسی دعا کے اندر میری مدنی التجا اپنے ماں باپ کے لیے بھی کریں، اور اسی کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری امت کے لیے دعا کریں. کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بڑی پسند ہے، یا اللہ امت محبوب پر رحمت عام عطا فرما، یعنی سرکار کی امت پر رحمت عام عطا فرما. اللہم اغفر لامت محمد مغفرۃ عامہ، اللہم ارحم امت محمد رحمۃ عامہ. رحمت عام کی دعا، یہ دو دعائیں، مغفرت عام بھی اور رحمت عام بھی، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند ہے. یہ میں نے کتاب میں پڑھا، حدیث میں ہے اور کہ یا فضائل دعا میں، فضائل دعا میں، کہ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مغفرت عام عطا فرما، یا اللہ امت محبوب پر رحمت عام عطا فرما. یہ بہت اچھی دعا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں عافیت کی دعا. اور ساتھ ساتھ میری مدنی التجا ہے روزانہ کی دعا میں پیر صاحب کے لیے ضرور دعا کیا کریں. یعنی جن کی نگاہ فیض سے، جن کی نسبت سے، جن کی برکت سے ہم نمازی بنے، ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ تو کیا اللہ نصیب کر دے، ہمیں دعا کرنے کی توفیق ملتی ہے. تو یہ جو چیزیں نا، یہ مطلب نا جس نے ہم پر احسان کیا نا، محسن کا ایک احسان ادا کرنا یہ ہے کہ اس کی تعریف کر دی جائے.
اور ساتھ ساتھ میں عرض کروں کہ اس کے لیے دعا کریں، دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا امیر سنت کو، میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھ. آمین. جو ایک متاثر جو آپ کا ذوق ساتھ دے، دعا کیا کریں، یہ چیزیں ہمیں بڑی برکت دیں گی، ہمیں خود اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی امین ایک بڑا بولے ہیں ہمارے ساتھ، جی جی لیکن پھر بھی جی اصل میں یہ جو ایک ٹاپک تھا، اگر جو سوال کا موضوع تو کسی اور طرف تھا، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا کیا کفر ہے، اس طرح کا کچھ سوال تھا، لیکن میں ضمناً چونکہ شعبہ تعلیم سے بھی ریلیٹڈ اسلام بھائی بھی تعداد ہیں یہاں پر، پاکی اور ناپاکی کے معاملات میں جو احتیاط کا جو کانسیپٹ ہے اور جو ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک تربیت بھی ملتی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس موضوع پر بھی ایک تھوڑا سا کچھ مدنی پھول اور بڑھ جائے. ماشاءاللہ امیل سنت کے تو ارشادات صد کرو جی. مرحبا. حاجی امین احتیاط تو بہت امپورٹنٹ ہے، مگر یہاں تو پاکی ناپاکی کے حوالے سے جو مین جو فرائض یا مطلب جو چیز سیکھنا فرض تھی اس کا بھی بنیادی طور پہ علم نہیں ہے. یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں تھا کہ اس اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا. وہ اسٹوڈنٹ کہتا تھا کہ جب بھی مجھ پہ غسل فرض ہوتا تھا میں وضو کر لیتا تھا. یعنی اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فرض غسل کی کیا چیز ہے اور ناپاکی سے پاکی کی طرف آنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو علم ہی نہیں تھا. تو اب علم کی کمی ہے نا، جی یہ ہے. اب ایک کالج کے اندر ایک لیکچرار نے ایک کوشچن کیا کہ چلیں بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جو بیٹی ہے اس بیٹی کا نام کیا ہے؟ اب کالج کے اندر اتنے سارے اسٹوڈنٹ تھے، لائن لگی ہوئی تھی، اب سارے دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام کیا ہے. اب مطلب کہ میں نے پڑھا ہے باقاعدہ، کوئی حضرت عائشہ کا نام لے رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی کسی اور کا نام لے رہا ہے. یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کی تو زوجہ ہیں، امہات المومنین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بیٹی نہیں ہے، مطلب بیٹی کا نام ہی نہیں پتا تھا. تو پھر اس لیکچرار نے باقاعدہ لیکچر دیا کہ ابھی میں تم سے فلاں ٹیم کے فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی کا نام پوچھوں تو تم کھلاڑی کا نام بتا دو گے، فلاں فلم کے ایکٹر کا نام تم ایکٹر کا نام بتا دو گے، فلاں کا نام تم فلاں کا نام بتا دو گے، مگر تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کی اولاد کا نام ہی نہیں پتا. یہ چیز اچھا اس پہ پھر ہے نا، میں نے پڑھا تھا ایک میں جوش سے سر میں بتاتا ہوں، تو سر نے کہا جی بتاؤ، اس نے بھی غلط بتایا. یہ حال ہے. یعنی یہ اسلام و دین کی بہت بنیادی باتیں ہیں جو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھی اور سیکھی نہیں گئی. تو اب آپ بتائیے کہ یہ جو آپ نے جو طہارت کا کہا کہ جب بندہ خود ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک ہونے کا طریقہ، کپڑے ناپاک ہو جائیں تو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ، یہ تو کہ جو ڈریس ہمارے عموماً تعلیمی اداروں میں ہے اور پھر اسی میں جو کالجز میں اور ادھر جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سب میں مطلب ایک ذہن بننا کتنا ضروری ہے. پاکی اور ناپاکی کے بارے میں تو صحیح بات ہے کہ مدنی مذاکرے ہم مستقل سنتے رہے نا، اور وہ جو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ جو رسالہ ہے جی اسے پڑھ لیں، کیونکہ نجاستوں کا پتہ نہیں ہوتا صحیح بات کہ نجاستوں کا صحبت کتنا اثر دکھاتی ہے. میں امیل سنت کے مدنی مذاکرے کی میں ایک برکت بتاتا ہوں، اور امیل سنت نے خود ایک صحبت سے جو فائدہ اٹھایا وہ بیان کیا، اور ہم نے یہاں سے امیل سنت کی صحبت سے جو فائدہ اٹھایا وہ یہی تھا کہ یعنی کوے کی جو بیٹ ہے وہ ناپاک ہے، صحیح. کبوتر کی جو بیٹ ہے وہ پاک ہے. اب ایک جگہ وہ بیٹ ہے، کیسے پتا چلے کہ یہ کبوتر کی بیٹ ہے یا کوے کی بیٹ ہے؟ تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ ہم قبلہ وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک وقت گزارا تھا، تو وہاں سے آپ کو معلومات ہوئی، آپ نے ہمیں معلومات دی، اور میں آج مدنی چینل پر معلومات دے رہا ہوں کہ دیکھا یہ جائے گا کہ یہاں پر کوے زیادہ ہیں یا کبوتر زیادہ ہیں. اگر کبوتر زیادہ ہے تو کبوتر کی بیٹ مانی جائے گی، اور کوے زیادہ تو کوے کی بیٹ مانی جائے گی. مفتی صاحب ایسا ہی تھا، یہی مسئلہ ہے. اب یہ مطلب یہ تو صحبتیں سکھاتی ہیں، اور پھر یہ چیزیں ہوتا ہمارے علماء نے پڑھی ہیں، لیکن یہ کتنا مطلب کہ میں خود اس معاملے میں مطلب تشویش تھا. لاسٹ ٹائم میں اس سے پہلے جہاں میرا گھر تھا
وہاں مطلب کہ کوے کبوتر سب نظر آتے تھے. نظر تو سب کو آتے مگر کچھ باکثرت نظر آتے تھے نا. تو کبھی کبوتر کی چہل پہ زیادہ ہوتی تھی اور تو کبھی ان کی ریل پہ زیادہ ہوتی تھی, تو یوں تھوڑا ہوتا تھا. تو اب یہ جو میں بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ ہے کیا مسئلہ, مگر امیر سنت الحمدللہ مدنی مذاکرے کے ذریعے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا تھا. تو ایک تسلی ہو جاتی ہے, سکون ہو جاتا ہے کہ یار ایک مسئلہ پتا چلا نا. وہ مسئلہ کسی شرعی مسئلے کی خوشی ہے نا. کسی علماء کسی کا قول ہے, آپ شاید یاد ہوگا کہ ایک بادشاہ کو اپنے تخت پر وہ سکون نصیب, وہ لطف نہیں ملتا. امام محمد ارشاد فرمائیں کہ جو ہم مسئلے کو معلوم ہوتا ہے تو ہمیں, یعنی وہ خوشی سے جھوم رہے تھے اور کہا کہ کہاں ہیں فلاں, کہاں ہیں فلاں, شہزادوں کے نام لیے, بتائیں کہ کیا ان کو ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جیسے مجھے اس وقت حاصل ہو رہی ہے. یعنی واقعی شرعی مسئلہ پتا چلتا ہے تو ایسی خوشی ملتی ہے. بعض اوقات اپنے جیسے کوئی آتی ہے نا ایسے الجھن, اب باہر شریعت نکالی بیٹھے ہیں اور فتاوی رضویہ کھولا بیٹھے ہوئے کہ یار اس مسئلے کا حل نکالیں. ویسے یہ میں مدنی اتجاہ کرتا ہوں کہ اولاً یہ علم بڑھانے کے لیے, معلومات بڑھانے کے لیے اور علم کا ذوق بڑھانے کے لیے بھی عرض کرتا ہوں. آسان ہوتا ہے کہ میں میسج کروں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں, مجھے مفتی صاحب کا تھوڑی دیر میں جواب آ جائے گا, مگر مجھے بہت اس میں فائدہ ہوگا کہ میں اس مسئلے کا حل سب سے پہلے میں ڈھونڈوں. میں باہر شریعت میں دیکھ لوں, میں فتاوی رضویہ میں دیکھ لوں کہ کیا کچھ لکھا ہے. اچھا دیکھ لیا, مجھے میرا مطلوبہ جو سوال ہے, میرے ذہن جو الجھن ہے, اس کا حل بظاہر مل گیا. مگر چونکہ میں ایک عالم نہیں ہوں, لہذا میں اس مسئلے کو اگر اب میں ان سے پوچھوں گا نا کہ مفتی صاحب یہ ملا تو کیا یہ درست ہے, اب یہ کہیں گے نا درست, ایسا مزہ آئے گا. اچھا اس میں دو فائدے ہوئے نا, آپ کو علم تلاش کرنے کا بھی ایک جذبہ. اچھا علم تلاش, مسئلہ تلاش کرتے کرتے کئی مسائل سے نظر گزرتی ہے, یہ بہت سارے فوائد ہوتے ہیں, اسے علم میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. اور کتابیں ہاتھ میں لینا, پڑھنا, اور پھر ان کا ایک اپنا ایک فیضان ہوتا ہے. تو فوائد ہی فوائد ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. مدنی مذاکرے مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم غسل خانے کے اندر وضو کرتے ہیں تو کیا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں, بسم اللہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں, اللہ رسول کا نام لے سکتے ہیں؟ اصل میں ہمارے یہاں عام طور پہ اٹیچ بات ہوتے ہیں جس میں ٹوائلٹ بھی ساتھ ہوتا ہے, واش روم بھی ساتھ ہوتا ہے. تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو اس میں تو جب تک ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی آڑ نہ ہو کہ جس کو آڑ کہا جا سکے, یعنی پورا دروازہ بنا ہوا ہے پلاسٹک کا یا لکڑی کا یا کسی بھی چیز کا کہ بالکل دونوں کے درمیان فرق کر دیا ہے, تو اس میں پڑھنے کی صورتیں بنتی ہیں. لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں اس طرح کی آڑ ہوتی نہیں ہے, لہذا وہاں پڑھنے کی تو اجازت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اگر نہیں ہے تو صرف اور صرف باتھ روم ہے, وہ واش روم اس کے ساتھ نہیں ہے, تو اس میں اگر تو ستر چھپا ہوا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے غسل کی ابتدا کریں گے. اور اگر ستر چھپا ہوا نہیں ہے تو آپ باہر ہی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, یا ستر کھولنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر غسل کی ابتدا کیجیے. ستر کھل گیا تو اب دل میں پڑھیں گے, اب زبان سے نہیں پڑھیں گے. کال دیں. سگے عطار غلام یاسین عطاری ہند و گجرات کے شہر بڑودہ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک گویا کہ مدنی مذاکرے کی ایک کڑی ہے. ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ ہے, بہت دلچسپ گویا کہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے, آمین. اور اس کے چلانے والوں کو بھی خوب برکتیں نصیب فرمائے. میری ایک مدنی عرض یہ تھی کہ اس سلسلے کو بھی جو ہے ریپیٹ کیا جائے دن کے اندر, تاکہ جن لوگوں نے اس کو نہ دیکھا ہو تو وہ اس کو دیکھ کر مدنی مذاکرے کے شوقین بنے, ان کے دلوں کے اندر بھی ہوا کہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ایک جذبہ پیدا ہو. میرا سوال یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں لقطہ کے بارے میں سوال ہوا, تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو جو ہے ایسی جگہ سے کوئی شے ملی جہاں پر صرف کافر ہی رہتے ہیں, وہاں سے اگر کوئی شے اٹھائی تو کیا اس پر بھی لقطہ کا حکم لاگو ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. یہ لقطہ غالباً یہ وہاں جو بکری اور ڈیرے میں آ گئی تھی اور وہ لاپتہ نہیں ملی, تو وہاں پہ ہم نے فرمایا کہ اس کے لقطے کا حکم ہے. تو اب کیا فرماتے ہیں؟ یہی حکم ہے, یعنی کافر کا مال کسی کے لیے اس طرح تھوڑی حلال ہوتا ہے کہ جس سے چاہے لے لیا. دھوکہ کرنا تک, غدر کرنا تک اس سے منع کیا گیا, تو اسی طرح یہ مال اٹھانے کی اس طرح اجازت نہیں ہوگی. اس پر لقطے ہی کے احکام
آئیں گے. باقی اس کی اور مختلف صورتیں بن سکتی ہیں، اس کے لیے تو دارالفتہ اہل سنت میں ہی آپ رجوع کر لیں. بہرحال اس طرح اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی کہ اپنے لیے اس کو اٹھا لیں، وہ پہنچانے ہی کی نیت سے اٹھائیں گے تو اس کی اجازت ہوگی. جی کال چلائیے. میرا نام محمد بلال اتاری ہے، میں بخاص شہر سے عرض کر رہا ہوں. ریپیٹ کا جو انہوں نے مشورہ دیا تھا، جی انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہمیں اس طرح کی کالز آئی ہیں ریپیٹ کے حوالے سے، تو امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ سن لیا ہوگا. مگر تھوڑا سا یہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں اس کو رحمت بھی کہوں گا کہ مدنی چینل پر ہونے والے سلسلے کی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ ہم ریپیٹ کر سکیں، وہ بھی ایک پراپر ٹائم کے اندر، جس کو آپ ٹائم کہتے ہیں. اب جیسے کل بھی ہے تو کل مطلب کہ جیسے کہ اب کہیں حاجی شاہد کچھ کر رہے ہوں گے تو کہیں میں کر رہا ہوں گا تو حاجی امین کر رہے تو اب مدنی چینل پہ کس کس کا کیا کہہ دیں گے، اطہر بھائی کچھ کر رہے ہوں گے تو فلاں ہمارے مبلغین کچھ کر رہے ہوں گے، تو اب کون کون سی چیز کہاں کہاں دیں گے. تو اب وہ ایک سلیکٹڈ ہے کہ جیسے اسلامی بہنوں کا اجتماع ہے کل دوپہر 2:15 بجے، تو اب وہ جو اجتماع ہوگا تو اس دوران تو کوئی چیز اچھا اس سے پہلے ہی ہم نے صبح کی ایک اپنی نشریات چل رہی ہیں، پھر امیر سنت کا مدنی مذاکرہ جو یہ نشر مقرر کے طور پر ریپیٹ میں جو آئے گا تو وہ بھی ایک ٹائم فریم کے ساتھ ہوگا. اتنے بجے ختم ہوگا تو پھر مفتی قاسم صاحب کا سلسلہ شروع ہوگا، وہ ختم ہوگا تو جناب وہ حاجی امین کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ ختم ہوگا تو جناب ایک اور سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یوں بسا اوقات پہلے تو ہمارے دو سلسلے کے درمیان آدھا پونے گھنٹے کا بھی گیپ آ جاتا تھا، پھر وہ کچھ چیزیں ہم چلاتے تھے. لیکن اب اتنا مطلب کہ ہمارے پاس میں بتاؤں کہ سلسلوں کا ایک سمجھے کہ ایک لائن ہے، تو وہ میں اس کو آپ کو سمجھائی ہوں کہ ہم جب کسی ایسے مصروف ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا، تو مصروف ایئرپورٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ حالانکہ آپ نے لینڈ نہیں کیا لیکن آپ کے یوں جہاز نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا کہیں آپ ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب جہاز جیسے ٹیک آف کر رہا ہے، تو مصروف ایئرپورٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جہاز جا رہا ہے نا، آپ مڑ کے دیکھیں کھڑکی میں سے تو پیچھے سے جہازوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. اچھا ایک جہاز لینڈ اتر رہا ہے، جیسے ہی وہ لینڈ کر کے نکلے گا تو اس جہاز کو پھر دوبارہ لانے کی اجازت ملے گی، پھر یہ جہاز ٹیک آف کرے گا. یہ جب ٹیک آف کر جائے گا تو پھر دوسرے کو یہ لینڈ کرنے کی اجازت ملے گی، پھر وہ لائن میں جا کے کھڑا ہوگا. تو ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا، لینڈنگ ٹیک آف. یہ بیزی ایئرپورٹ جو بہت بیزی ہوتے ہیں، ان ایئرپورٹوں کا میں نے یہ حال بیان کیا جو آنکھوں دیکھا حال ہے، سنا ہوا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل بھی کچھ اسی طرح کا منظر مدنی سلسلوں کا دیتا ہے کہ ایک سلسلہ جیسے کہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا سلسلہ لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے، ختم ہو رہا تھا، کیونکہ یہ ہم اس دوران اور 6-7 سلسلے اور دے سکتے ہیں، مگر ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ اتنے سے اتنے وقت کے اندر یہ چیز ہو. تو اس میں شاید ہمارے یہاں ریپیٹ کا ہر سلسلہ یہ ہو نہیں پا رہا ہوتا. البتہ مجلس نے سن لیا ہوگا جو ذمہ داران ہے، اللہ خیر فرمائے. کال چلائیے. میرا نام محمد بلال اتاری ہے، میں بخاص شہر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد مرحبا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ حضور جیسے مطلب بھائیوں کی جائیداد ہے، اس میں بہن کا بھی حصہ ہے، اب اس گھر کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اس گھر کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، کیا اس گھر کا جو کرایہ ہے وہ بھی بہن کو دینا پڑے گا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی بالکل، جب وراثت کا وہ مکان ہے تو جو حصہ دوسرے بھائیوں کا بنے گا اس میں سے اس کا حصہ بھی بنے گا، اس کو بھی دینا ہوگا. جی آئیے امین. جی اطہر بھائی. الحمدللہ رب العالمین مدنی مذاکرے میں جہاں کئی موضوعات کی ترکیب بنی، وہاں بالخصوص نوجوانوں کے متعلق دلچسپی کے کئی موضوعات ہیں. جیسے نیو ایئر نائٹ کا معاملہ ہوتا ہے اور عمومی طور پر اس موقع پر بڑی خرافات کی ترکیب ہوتی ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس رات کو منانے کے حوالے سے ہمیں ایک باقاعدہ طریقہ کار دیا جاتا ہے کہ یہ نائٹ نہیں منانی، مگر اس نائٹ پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے الحمدللہ ایک ترکیب بنائی جاتی ہے. تو شعبہ تعلیم والوں کی بھی ایک تعداد ہے، تاجران کی بھی ایک تعداد ہے، مرکز الاولیاء سے آنے والوں کی بھی تعداد ہے. ابھی میرا خیال ہے دیکھ اور سن بھی رہے ہیں یہ میلاد حال میں. الحمدللہ. اور پھر اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ بتدریج یہ قریب آتی ہی چلی جا رہی ہے. نوجوانوں کی اس میں بہت بڑی تعداد کا ابتلا ہوتا ہے، اور ایک تعداد گھروں سے باہر ہوتی ہے، یا ایک تعداد ہوتی تو گھروں کے اندر ہے، مگر وہ گھر کے اندر بھی رہ کر ایسی خرافات میں انہماک رکھتی ہے یا منہمک رہتی ہے کہ جس کا کرنا درست نہیں ہے.
آپ کی طرف سے مدنی پھول ماشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں. سرکار شیخ کامل دامت برکاتہ عالیہ بھی تربیت فرماتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ ایام ابھی آ رہے ہیں تو اس پر مزید ہماری توجہ ہو جائے, اور اس پر مزید ہمیں احتیاط کے کون کون سے پہلو اختیار کرنے چاہیے, یہ یا پھر اس کے علاوہ بھی آنے والے ایام میں اسی طرح کی کچھ نہ کچھ ترکیبیں ایسی رہتی ہیں. چونکہ ویکیشن ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہلا گلا یہ نوجوانوں کی ایک تعداد کرتی رہتی ہے. اس پر میں چاہوں گا کہ آپ کے مدنی پھول ہمیں ملیں. دیکھیں, ابتدا میں مدنی مذاکرے کی ابتدا میں کیا ہی ہم نے یہی تھا. جو ہمارا مدنی مذاکرہ جو سٹارٹ ہوا نا, اس میں امیر اہل سنت نے 31 دسمبر کے مدنی مذاکرے کی دعوت دی, اور اس دعوت میں یہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ, اس کو ہم نے میرا خیال ہے چند منٹ ٹھیک ٹھاک لیا. اور مگر میں آج ہمارے ان نوجوان اسلامی بھائیوں سے یہ پوچھوں گا, کیا آپ کے گرد ایسے نوجوان ہیں کہ جو ان راتوں میں کچھ نہیں کر رہے؟ آپ کہیں گے ہاں. کیا آپ کے گرد ایسے نوجوان ہیں جو ان راتوں میں گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں. تو یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ہلا گلا ہو رہا ہے, ہر طرف مطلب کہ ایک شور مچا ہوا ہے, دوست تیاریاں کر رہے ہیں, موٹر سائیکلیں تیار ہو رہی ہے, گاڑیاں تیار ہو رہی ہے, سب کچھ تیار ہو رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ نوجوان کچھ نہیں کر رہا؟ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برائیوں سے بچنے کی گویا کہ توفیق عطا فرمائی. دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب مومنین جو جس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کہتے ہیں, قد افلح المؤمنون, کہ فلاح پانے والے مومن, ان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ لکھی ہے والذین عن اللغو معرضون, کہ یہ وہ ہوتے ہیں جو بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے. یعنی میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس ترجمے پر قربان جاؤں, یعنی لفظ التفات جو میرے اعلی حضرت لے کر آئے نا, یہ مطلب لغت کا کتنا خوبصورت ورڈ, کتنا خوبصورت ہے. یعنی یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جو برائی میں پڑنا تو دور کی بات ہے, یہ برائی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے, قد افلح المؤمنون, بے شک فلاح پانے والے مومن. فلاح کا لفظ دنیا اور آخرت کی جو کامرانی ہے نا, کامیابی, اس کے لیے فلاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی لغت کے اندر. تو لفظ فلاح جن کے لیے استعمال کیا, اور پھر ان کی جو خصوصیات بیان کی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے, اور پھر آخر میں یہ لکھا کہ ان کے لیے جنت ہے فردوس, اور ایسی فردوس ہے جنت کہ اس میں یہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ اس فردوس کے وارث ہیں. قرآن کریم نے ان کو وارث قرار دیا. اور ان میں ایک خصوصیت ان نیک بندوں کی یہ ہے, وہ ہے والذین عن اللغو معرضون, یہ وہ نیک لوگ ہیں جو بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہو گئی. اب آپ بتائیے نیو ایئر نائٹ میں کیا ہے؟ نمبر 1 موسیقی. نارملی جنرل بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, موسیقی حرام, گانا جو آج کل جو ہمارے گانے بازے ہوتے ہیں حرام, بدقسمتی کے ساتھ شراب حرام, بے پردہ عورتوں کا لڑکیوں کا ناچنا گانا یہ حرام, بد نگاہیاں یہ حرام. اس کے علاوہ مطلب کہ لوگ جوا کھیلتے ہیں ان راتوں کے اندر, جوا حرام. اور بکیا میں کیا کیا بولو, اس کے آگے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی حتیٰ کہ بدقسمت لوگ ان راتوں میں بدکاریوں کے پروگرام بناتے ہیں, اور بعض وہ ہیں جو بدکاری کی دعوت دیں, یعنی بدکاری پر ابھارنے والے کام, جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ, بدکاری کے قریب مت جاؤ. وہ جو کام جو بدکاری کے قریب لے کے جاتے ہیں, ان کاموں کا کس قدر رجحان ہوتا ہے اس نیو ایئر نائٹ کے نام پر, یہ آپ بتائیے. تو شریعت اس قدر بے ہودگی اور اس قدر غیر شرعی کاموں کو کس طرح روا رکھے گی؟ اس کی کیسے اجازت؟ مطلب اجازت تو دور کی بات ہے نا. تو اس لیے ان بے ہدا اور گناہوں بھرے کاموں سے بچنے کے لیے ہمیں واقعی مدنی ماحول اختیار کرنا چاہیے. اور آپ نیت کر لیں کہ ہم نے نہیں جانا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ
ایک تعداد اوबाش نوجوانوں کی, بالکل ہلڑباز قسم کے نوجوان ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں جو سائلنسر کی جالی نکال لیتے ہیں یا سائلنسر ہی نکال لیتے ہیں اور خوب ہلا گلا مچاتے ہیں, شور مچاتے ہیں. اس میں نہ جانے کتنے مسلمانوں کی دل آزاری, حق تلفی اور حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں. ان میں کئی چیزیں حرام کی طرف لے کے جائیں گی. پھر جناب وہ بے زبردست قسم کی آتشی اسلحے سے فائرنگ ہوتی ہے 12 بجے کے بعد, اور مطلب ایسا لگتا ہے کہ کئی لوگ تو اپنے اسلحے بھی چیک کر لیتے ہیں اور بہت کچھ کر لیتے ہیں. اب اس میں کتنے خوف و ہراس پھیلتا ہے, نہ جانے کتنے حقوق عامہ تلف ہوتے ہوں گے. کوئی خیر کا پہلو آپ تو بتائیں, کوئی خیر کا پہلو بتائیں کہ اگر چلو یہ کوئی ایونٹ ہے بھی آپ کے نزدیک, تو یہ ایونٹ آیا کہاں سے؟ کیا پہلے کچھ عرصے پہلے چلے جائیں, کیا مسلمانوں میں یہ نیو ایئر نائٹ کے نام پر کوئی یہ ایونٹ اس طرح منائے جاتے تھے؟ یعنی ہر باہر سے آنے والی چیز, جیسے ویلنٹائن ڈے کو ہماری قوم نے قبول کیا ہوا ہے. اب ویلنٹائن ڈے جیسے آتا ہے فروری کے اندر, سارے یہ مطلب ہمارے نوجوان یہ پاگل سے ہو جاتے ہیں, جانے تحفے لیتے ہیں, دیتے کرتے ہیں. حالانکہ یہ ویلنٹائن ڈے اور اس طرح کے عنوان پر جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو جو تحفہ لیا جاتا ہے, یہ رشوت کے حکم میں حرام ہے, اور اسی طرح کی خرافات اس میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے یہاں عجیب کلچر ہے کہ جب کوئی خوشی منانے کا اگر آپ ماحول پاتے ہیں کہ یار یہ خوشی ہے, تو خوشی منانے کے لیے گناہ ہمارے لیے کیوں لازم کر لیے گئے؟ اسی طرح آپ کی جیسے کالج یونیورسٹیز کے اندر کوئی مطلب اس طرح اینول فنکشن ہوتا ہے, یعنی کوئی مطلب کہ چلو جناب کالج چھوٹ رہی ہے یا کلاس چھوٹ رہی ہے, آگے بڑھ رہے فنکشن کرنا ہے, گناہ کریں گے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں, وہ اینڈنگ سیریمنی ہوتی ہے جناب, وہ فیئرویل سیریمنی ٹائپ کی جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, تو اس میں کیا تماشا ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اتنی عجیب و غریب کیفیت ہے. میں بات جو کر رہا ہوں, ایک تو پاکستان میں, پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے نا, کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی یہ مطلب ہم نے ملک آزاد ہوا, لاکھوں کی قربانیاں ہیں کہ اس ملک میں اسلام اور اسلام کا سارا معاملہ ہوگا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے نوجوان اسلامی بھائیوں, اور جو اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو تو دنیا قوم کا معمار کہتی ہے کہ یہ آگے تعمیر کرنے والے ہیں. یہ آدھی شرابیں پی کر لڑکھڑانے والا قدم کیا تعمیر کرے گا؟ اس معمار کی بنیادیں کمزور پڑ گئی ہیں, اس میں کیا مطلب کہ تعمیر کی جائے گی, عمارت کھڑی کی جائے گی؟ تو اب اس وقت جو میں یہ امید کرتا ہوں جو اس وقت سن رہے ہیں, کیا مدنی چینل پہ رہے ہیں یا فیضان مدینہ میں, ٹھیک ہے, جو سن رہے ہیں, ایک گمان آتا ہے کہ ان کے اندر دین اور اسلام کی محبت ہے, تو ہی آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہے نا, چاہے اس وقت فیضان مدینہ میں یا مدنی چینل پر ہیں, لیکن ایک دین کی اسلام کی محبت نے آپ کو اس وقت یہاں بٹھایا ہوگا نا. تو اس کو بروقہ لاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اور میں ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ کمنگ 31 دسمبر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم خود بھی اور آقا کے پیاری امت کو بھی ہم گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ. مطلب 31 دسمبر کو گویا کہ یہ نعرہ ہوگا ہمارا کہ بے بدکاری برائی اور گناہ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. اور یہ گناہ اور برائیوں کا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں اس وقت انشاءاللہ. یہ صرف 31 دسمبر کا بائیکاٹ نہیں ہوتا, گناہ تو ہے, گناہ کا تو لائف ٹائم بائیکاٹ ہے. ایک مسلمان نے کلمہ پڑھا تو اس نے گناہ کا بائیکاٹ ہی کیا ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا. مگر میں ایک اسپیشلی طور پر ایک ایونٹ کے طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 31 دسمبر ہمارا تمام گناہوں اور برائیوں کے خلاف بائیکاٹ ہے. یہ بائیکاٹ کے نعرے لگتے رہتے ہیں نا, آئے بائیکاٹ کا نعرہ لگائے. یہ وہ بائیکاٹ کا نعرہ جس میں انشاءاللہ اپنے رب کی رضا اور شیطان کی وہ مطلب کہ یہ جلب ان کے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ آئیں, فیمیل اسٹوڈنٹ اپنا کردار ادا کریں, میل اسٹوڈنٹ اپنا کردار ادا کریں, ٹیچر اور پروفیسر جو کہ یہ مطلب کہ قوموں کی بنیادوں کو درست کرتے ہیں, اساتذہ کرام, اساتذہ جو ہوتے ہیں, جو ٹیچر ہوتے ہیں, پروفیسر ہوتے ہیں, لیکچرار ہوتے ہیں, ڈین ہوتے ہیں, جو مطلب پورے ادارے چلا رہے ہوتے ہیں, یہ آئیں کہ وائی وی ڈو دس, دس از ناٹ آور ایونٹ, وی آر اے مسلم, دس از ناٹ آور کلچر. اس طرح کے کوئی ٹاپکس بنائیں اور ٹاپک بنا کر آپ اپنے جو بھی آپ کا انداز ہے اس میں اپنے اسٹوڈنٹ کی ذہن سازی کریں, آپ میسیجز چلائیں,
آپ جو اسٹوڈنٹ ہے اسپیشلی ٹیچر سے آپ میسیجز چلیں اپنے گروپ کے اندر کہ اس بار 31 دسمبر کو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی مذاکرہ ہوگا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ رہیں گے, گناہ سے بچیں گے, دوسروں کو بچائیں گے. 31 دسمبر کو انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دیگر اسلامی بھائی اجتماعی طور پر ملک و بیرون ملک اس کی کوشش کریں گے. آپ ان کے ساتھ شرکت کریں اور انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل. ماشاءاللہ. یہ قرآن کریم کی آیت درست کر لوں میں, والذین هم عن اللغو معرضون, وہ ہم رہ گیا تھا, والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ جو بری بات کی طرف التفات نہیں کرتے. سورہ مومنون. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کال دیں. مدنی مذاکرے کی مدنی میں ایک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. آج مدنی مذاکرے میں فیضان نماز کورس 7 دن کے جو باپا نے ارشاد فرمایا, اس کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ اگر میں کراچی میں رہتا ہوں اور میرا اپنا کاروبار ہے تو کیا میں روزانہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے لیے کلاسز ہوتی ہیں یا مجھے 7 دن پورے جو ہے فیضان مدینہ میں ہی رہنا پڑے گا؟ برائے مدینہ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے یہ جو فیضان نماز کورس ہے نا جو ہمارا 7 دن کا, یہ ویسے ہی ایک بڑا ایک پتہ نہیں کافی ٹائم کا تھا اور ہم نے اس کو ریڈیوس کرتے کرتے ہم 7 دن تک لے کر آئے ہیں, جس میں واقعیتاً پراپرلی ڈیلیور پھر بھی نہیں ہو سکتا, لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ اتنا ٹائم نہیں دیتے. تو یہ تو مطلب سمجھے کہ یہیں رہنا ہوتا ہے, یہیں کھانا پینا رہنا ہوتا ہے, کیونکہ صبح کے الگ کلاسز درجے ہوتے ہیں سیکھنے سکھانے کے, پھر دوپہر کو ظہر کے بعد کا الگ ہوتا ہے, عصر کے بعد الگ ہوتا ہے, پھر مغرب کے بعد کھانا, پھر عشاء کے بعد الگ ہوتا ہے. تو یہ پورے الگ الگ سیگمنٹ بنے ہوئے ہیں, اس کے سیشنز بنے ہوئے ہیں, الگ الگ مدنی حلقے لگتے ہیں جس میں یہ نماز, اور پھر نماز کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا کہ اس میں اس کے فرائض بھی ہیں, اس کی شرائط بھی ہیں. تو اگر آپ کہیں کہ میں صرف 2 گھنٹے کے لیے تو یہ ہو نہیں سکے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی ہے, آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں آئیں, مدنی تربیت گاہ پر آئیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے ٹائمنگ کے مطابق آپ کو انشاءاللہ علم دین سکھایا جائے گا انشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب بولو کہ آپ کے آدھا گھنٹے پونے گھنٹے والوں کے لیے ہمارے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس 5 منٹ والے کے لیے بھی اسپیس ہے. اب آنے والے بنے کال چلائیں. اور یہ جو کورسز ہوتے ہیں نا, دراصل اس میں جو شیڈول ہے ہمارا, تہجد میں اٹھنا, پھر ذکر و اذکار, تلاوت قرآن, یعنی یوں سمجھ لیجئے مدنی چینل کے ناظرین کے, اور یہ جو یہاں جو حاضرین ہیں کہ اصل میں یہ جو 7 دن کا کورس میں رہنا یہ خود ہمارے روٹین کو چینج کرتا ہے کہ رات سونا اگر ہے تو اوراد و وظائف پڑھ کے کس طرح سونا ہے, تو سنت کے مطابق سونا, پھر تہجد کے وقت اٹھنا, پھر تلاوت قرآن, یعنی ڈیلی کا جو شیڈول ہے وہ بنانے کے لیے بھی ہمارا یہ کورس میں شرکت کرنا بہت معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ. کال دیں. میرا سوال نگرانی شروع سے یہ ہے کہ میں نے ایک بات پوچھنی تھی کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ فرض علم کا, فرض عبادت کا علم سیکھنا فرض, واجب کا واجب, سنت کا سنت, مستحب کا مستحب. جیسے ایک حدیث پاک ہے نا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمتین, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اس میں جو فرض عبادت ہے یعنی فرض کا سیکھنا فرض, اور یہ ہے جو اصول جو میں نے آپ کو عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز وجل کل پھر مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہونے کی نیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی مذاکرے کی برکت ہے اور مدنی مذاکرے کا فیضان عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.